السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حاضرین، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 طاقتوں سے پیدا فرمایا ہے. اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نور سے پیدا کیا، جن کو فرشتے کہتے ہیں، اور فرشتوں کی سرشت میں گناہ کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا. ان کو اگر سجدے کا حکم اللہ کی طرف سے ہو تو وہ سجدہ کرتے رہیں، رکوع کا حکم ہو تو رکوع کرتے رہیں، تسبیح کا حکم ہو تو تسبیح کرتے رہیں. اور ایک مخلوق ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، اور وہ جنات و شیاطین ہیں جن کی سرشت میں، جن کی طبیعت میں نافرمانی ہے. اس کو اگر فرما برداری کا کوئی حکم دیا جائے تو وہ اس پر عمل نہیں کرے گا، بلکہ نافرمانی پر اتر آئے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: اسجدوا لآدم، سجدہ کرنے کا حکم دیا حضرت آدم کو، تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. ایک شیطان تھا جو نافرمانی کرتے ہوئے کھڑا رہا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے بار الہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی کے پتلے سے، مٹی کا پتلا آپ نے بنایا، مٹی سے بنایا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو ایک مخلوق نورانی ہے فرشتوں کی جن کی طبیعت میں نافرمانی نہیں ہے، اور ایک مخلوق وہ ہے جو جنات و شیاطین کی ہے جن کی طبیعت میں سرکشی ہے، نافرمانی ہے اور غرور ہے، تکبر ہے. ان دونوں کے درمیان انسان کی پیدائش ہوئی. انسان میں نورانیت بھی ہے، شیطانیت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے جذبے اس کے اندر رکھ دیے. اس کے اندر جو طاقت نورانیت کی ہے وہ اسے نیک باتوں کو حکم کرے گی کہ برا کام نہ کر، اچھا کام کر، اچھے کام کی طرف وہ دعوت دے گی. اور جو اس انسان کے اندر شیطانیت کی صفت ہے وہ صفت اس کو برائی کی طرف بلائے گی، برا کام کرنے پر اکسائے گی. دونوں صفتیں اپنا اپنا کام دکھاتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں ذہن و دماغ اور عقل مرحمت فرمایا اور اس کو فیصلہ کرنے کی، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دے دی، اور حکم دے دیا کہ تم فیصلہ کر لو کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے. شیطانیت کی طرف سے بھی تمہاری طبیعت ابھرے گی برائی کی طرف، اور دوسری طرف نورانیت کا جذبہ بھی تمہیں نیکی کی طرف بلائے گا. تم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام خدا کو ناراض کرنے والا ہے جسے آپ چھوڑ دینا چاہتے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں قسم کی چیزیں رکھی، اور اس کو عقل، تمیز، امتیاز اور قوت فیصلہ دیا کہ تم فیصلہ کر کے برائی سے بچو اور اچھائی کے راستے پر چل سکو. اللہ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں کی صفتیں رکھنے کے بعد
اپنی ایک صفت قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب۔ ایک صفت اللہ نے فرمایا کہ غافر الذنب، اے بندو سن کر رکھو کہ میں گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہوں۔ آگے فرمایا قابل التوب، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنوں کے لیے بہت بڑا انعام دیا ہے کہ انسان اگر اپنی شیطانیت کی صفت کی بات مان کر برائی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اور اس سے وہ کام نکل جائے جو اس کی زندگی کے لیے گناہ کی حیثیت رکھتا ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مایوسی سے بچانے کے لیے یہ فرمایا کہ غافر الذنب وقابل التوب، بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ آیا سمجھ میں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، خاص طور پر مومنوں کے لیے خوشخبری گویا سنائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا، گناہ کر بیٹھے، برائیاں ان سے ہو گئیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تمہارے سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو اس کو معاف کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت وحشی ایک صحابی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن انسانوں کو بارے میں یہ آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا کہ دیکھتے ہی قتل کر ڈالو، ان میں سے حضرت وحشی بھی تھے، چھپتے چھپتے پھر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا کہ آؤ تم ایمان قبول کر لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرا دیں۔ حضرت وحشی نے کہلا بھیجا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں نے حضور کے چچا کو قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ پڑھ کر ان کو بھیجا، حضرت وحشی کو سناؤ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کفر و شرک کو معاف نہیں کرتے، باقی سب گناہ کو معاف کرتے۔ حضرت وحشی نے سن کر کہا کہ مجھے اس آیت پر اطمینان نہیں، میرے گناہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، میں نے حضور کے چچا کو شہید کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کئی آیتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کہلا بھیجی، آخر میں یہ آیت کہلا بھیجی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا، گناہ کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑے سے بڑے پاپی کو اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ شرط ہے۔ کتنے بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس میں اللہ نے شرط بیان کر دی، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جو توبہ نصوح ہو، پھر گناہ کرنے کی طرف نہ لوٹو، جو گناہ ہوا اس کے اوپر شرمندہ ہو، خدا کے سامنے بیٹھ کر رو، اقرار کرو، اور پھر آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرو، یہ ہے توبۃ نصوحا۔ اس طرح کی توبہ اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہاڑوں کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں،
سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو ہم دھو دیں گے اور کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے ان جنت کے اندر ان باغات میں تم کو داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، جہاں کسی کے لیے موت نہیں، جہاں کسی کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کچھ کفار و مشرکین آئے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، تو ایسا کیجئے کہ آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے سروں پہ گرا دیجئے۔ حضور تو سچے نبی تھے، آپ کی سچائی میں کوئی شک و شبہ تو نہیں تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے سروں پر آسمان کا ٹکڑا گر جائے؟ اللہ اگر چاہیں تو کوئی مشکل بات نہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے سروں پر ایک آسمان کا ٹکڑا گرا دیجئے اگر آپ سچے نبی اور سچے پیغمبر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ اللہ نے آیت اتاری، ان کافروں کی بات کو سن کر اللہ نے آیت اتاری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان کا ٹکڑا گرا تو سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آسمان کو صدیوں سے میں پکڑے ہوئے ہوں اور میں اس کو تھامے ہوئے ہوں، اس ایک ٹکڑے کو آسمان کے ان کے سروں پر گرانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں، لیکن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ روئے زمین پر رہیں گے ہم ان کے اوپر عذاب نہیں اتاریں گے آپ کی برکت کی وجہ سے۔ آپ ہیں روئے زمین پر، آپ کا وجود برکتوں اور رحمتوں والا وجود ہے، آپ کی وجہ سے ہم ان کفار و مشرکین کے اوپر عذاب نہیں اتاریں گے، آسمان کا ٹکڑا نہیں گرا۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے پروردگار کے پاس۔ اب کیا ہوگا؟ اب بھی تو دنیا میں گناہ ہیں، اب بھی دنیا میں لوگ بغیر توبہ اور استغفار کے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اس امت کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں اترے گا جب تک کہ یہ امت استغفار اور توبہ کرتی رہے۔ گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرنے والے کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو ہٹا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر عذاب نہیں اترتا۔ چنانچہ مشہور و معروف حدیث ہے، توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بازاروں میں جھوٹ بول رہے ہیں، آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں، غلط چیزیں ان میں ہیں، ساری برائیاں ان میں پائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی ساری برائیاں ان میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں پر عذاب اتار دوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں پر عذاب اتار دوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ مسجدوں کے اندر حاضر ہو کر میرے سامنے سجدے کر رہے ہیں اور میرے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ راتوں میں اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو میں عذاب کو روک لیتا ہوں اور ان کی بدولت، ان کی برکت سے سب کے اوپر سے میں عذاب کو ہٹا لیتا ہوں۔ یہ ہے حقیقت ہمارے صحیح سلامت رہنے کی، ورنہ ایسا کون سا گناہ ہے دوستو جو آج امت مسلمہ میں نہیں پایا جاتا، بلکہ گناہوں کی کثرت ہے، برائیوں کی کثرت ہے، اچھائیاں کم ہوتی چلی گئیں۔ بس وہ دو چار بندے جو مسجدوں میں پابندی سے آتے ہیں، خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ دو چار بندے جو رات کو تہجد کی نماز کے وقت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، انسانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا پر سے عذاب کو ہٹائے ہے۔ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اطلاع دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری کہ پچھلی قوموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب اتارا، لعنت اتاری، غضب اتارا، لوگوں کو خنزیر کی اور بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا، تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے اتنا نہیں ہو سکتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا کرتے تھے کہ خدایا میری امت نافرمانی کرے تو ان پہ عذاب نہ اتارنا۔ یہ دعا اللہ نے آپ کی قبول کر لی اور آپ کی امت سے عام عذاب کو رد کر دیا کہ عام عذاب اب نہیں اترے گا۔ ایسا کوئی عذاب نہیں اللہ تعالیٰ اتاریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت جس سے پوری امت یا پوری دنیا ختم ہو کر رہ جائے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب اترا اور اللہ نے کہہ دیا کہ جو کشتی میں ہے وہ بچے گا، جو کشتی میں نہیں ہے وہ غرق ہو جائے۔ چنانچہ میں نے غالباً آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک عورت نافرمان تھی، اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر گھر سے باہر نکلی کہ طوفان آیا، بھاگتے بھاگتے پہاڑ کی چوٹی پہ چلی گئی اور اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ چلی گئی، پانی وہاں تک پہنچ گیا، اس نے اپنے بچے کو اس طرح آسمان کی طرف اٹھایا، موج آئی، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو بہا کر لے گئی۔ اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑا، اس طرح کا عذاب امت مسلمہ پہ نہیں آئے گا۔ یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے اور آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے آپ سے عذاب کو روکنے کے لیے توبہ اور استغفار کی پابندی کریں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت توجہ سے اس حدیث کو سن کر رکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتبع الحسنۃ السیئۃ، امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً ایک نیک کام کر لینا، اس لیے کہ جو نیک کام تم کرو گے وہ اس برائی کو مٹا دیتا ہے جو تم سے سرزد ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، خدایا یہ آنکھیں تیری دی ہوئی، یہ پیر، یہ ہاتھ، جسم کے سارے اعضاء تیرے دیے ہوئے، میں نے تیری ہی نافرمانی کر دی، میں نے تیری ہی خلاف ورزی کی ہے، اے اللہ اگر اب تو چاہے تو مجھے اندھا بنا دے، تو چاہے تو لنگڑا بنا دے، تو چاہے تو لولا بنا دے، تو چاہے تو مجھے پاگل بنا دے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے، لیکن اے اللہ تو میری اس برائی کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں آئندہ اس طرح کی کوئی برائی نہیں کروں گا۔ اس طرح ایک انابت کا جذبہ جب پیدا ہوتا ہے، رجوع الی اللہ، شرمندگی اگر پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ایک وہ خون کا خطرہ کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں میدان جہاد میں بندہ مومن کے بدن سے ٹپکتا ہے، کسی کے زخم لگانے سے خون نکلا، وہ قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، خون کا جو اعلاء کلمت حق کے لیے بہا۔ اور دوسرا آنکھوں سے ٹپکنے والا، خدا کے خوف سے نکلنے والا آنکھوں کا پانی، اپنے پروردگار کے حضور بیٹھ کے رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، خدایا میں تیرا بندہ ہوں لیکن تیرا ہی پاپی ہوں، تیرا ہی گنہگار ہوں، رونا، گڑ گڑانا، اس کی آنکھوں سے نکلنے والا یہ پانی، یہ آنسوں کا قطرہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنکھوں سے نکل کر رخسار میں سوکھنے سے پہلے اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان کے گناہ پہاڑوں کی مقدار پہ کیوں نہ ہو، یہ ایک آنسوں کا قطرہ اس کو سمندروں کی طرح سے ان گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ دل کے اندر ندامت ہو، گناہوں کا اعتراف ہو، شرمندگی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے دامان رحمت میں جگہ دیتے ہیں۔ پچھلے وقتوں کی بات ہے،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے بہت سے واقعات بیان فرمائے. اس میں سے ایک واقعہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جو بڑا گنہگار تھا اور ہمیشہ اپنی زندگی و گناہوں میں ملوث رکھتا تھا. دن میں برائیاں، رات میں برائیاں، اور اس نے قتل بھی اتنے کیے تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کم 100 قتل کیے تھے. 99 90 پر 9 قتل اس نے کر دیے تھے. 99 قتلوں کے بعد اس کو کسی مولوی کے واعظ میں رجوع اللہ کی صفت پیدا ہو گئی. ہائے اللہ، میں نے کتنی گناہ کر لیے، 90 پر 9 میں نے قتل کر لیے، کتنی برائیاں مجھ سے ہو گئیں، کون سا ایسا گناہ ہے جو میری زندگی میں نہیں آیا. اس طرح کا جو رجوع اس کے اندر پیدا ہوا، رونے گڑ گڑانے لگا. کسی نے کہا کر زیادہ رو مت، جاؤ فلاں عالم کے پاس پوچھو کہ توبہ کس طرح سے کرنی. اب اس زمانے میں جو مولوی تھا، اس زمانے میں جو عالم تھا، اس شخص کے پاس ایک گنہگار آدمی گیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے بخشش کا، مغفرت کا کوئی راستہ ہے؟ اب وہ عالم تھا کچا. عالم اگر پورا ہو تو صحیح جواب دے گا، عالم اگر کچا پکا ہے تو ظاہر ہے کہ کچا پکا ہی جواب دے سکتا ہے. اس نے بجائے اس کے کہ اس کو تسلی دیتا، اس کو دھتکار کے اپنے دروازے سے بھگا دیا کہ چل نالائق منحوس کہیں کا. اتنے قتل کرنے کے بعد اب آیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں. ایسے اس عالم نے، اس مولوی نے اس کو ڈانٹا، اسے غصہ آ گیا. اس نے ان کا بھی قتل کر دیا، اس مولوی صاحب کا بھی اس نے قتل کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عالم کے قتل پر اس آدمی کے 100 قتل پورے ہو گئے. اس آدمی کے 100 قتل پورے ہو گئے. اس کو قتل کر کے جب وہ باہر نکلا تو رجوع کی کیفیت اور بڑھ گئی اور دل کے اندر انابت بڑھ گئی، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا. کسی شخص نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ سیدھے مسجد چلے جاؤ، اپنے خدا کے حضور بیٹھ کر رونا شروع کر دو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے. جب یہ آواز اس کے کان میں پڑی تو اس نے اسی جگہ سے مسجد کی طرف بھاگنا شروع کیا. خدا کی کرنی موت کا وقت متعین ہے، اس کی آخری گھڑی آ گئی اور 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ اسے موت آ گئی، مر گیا بیچارہ. اب مسجد پہنچا نہیں، توبہ کرنے کا موقع ملا نہیں اور فرشتے نے اس کی روح کھینچ لی. اب یہ بندہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ آپ کیا فیصلہ کریں؟ ہم اور آپ تو خیر ہر آدمی کو جہنم بھیجنے کی تیاری کرتے ہیں. وہاں ایسے ہوا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف رحمت کے فرشتے آئے، دوسری طرف عذاب کے فرشتے آئے، آپس میں لڑنے لگے کہ یہ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ توبہ کے لیے نکلا تھا، یہ ہمارا حقدار ہے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے تو توبہ کیا ہی نہیں، اس نے تو توبہ کیا ہی نہیں، تو پھر یہ تمہارا حقدار کیسے ہوگا، یہ ہمارا حق ہے. یہ لڑائی، یہ آپس کی تکرار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہی تھی، ایسے ویسے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ جہاں سے نکلا ہے اس کی زمین بھی ناپو، اور جس مسجد کی طرف یہ جا رہا تھا اس کی بھی زمین ناپو. صاف بات تھی کہ مسجد کی زمین اور دور تھی، کہ ابھی نکلا ابھی مر گیا، اور جہاں سے نکلا تھا وہ زمین چھوٹی تھی. عذاب کے فرشتوں کا یہ مستحق تھا، لیکن خدا کی قدرت بہت عجیب قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم زمین کو جس طرف چاہے چھوٹی کر دیں، جس طرف چاہے بڑی کر دیں، ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اللہ تعالیٰ نے مسجد کی طرف کی زمین کو حکم دیا تو سکڑ جا، چھوٹی ہو جا، اور جہاں سے وہ نکلا تھا اس زمین کو حکم دیا کہ تو لمبی ہو جا، وہ زمین لمبی ہو گئی. اب عذاب کے فرشتے ناپتے ہیں تو ان کا یہ حقدار نہیں لگتا 2 بار ناپ کے. انہوں نے کہا کہ تم نے سچ کہا، مسجد کی طرف اس کا جسم قریب ہے، یہ تمہارا حقدار ہے. تو غرض میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانوں کے اوپر معاف کرتے ہیں. بندے میں جو شرمندگی، جو ندامت آ جاتی ہے، اس ندامت کے پیش نظر معاف کرتے ہیں. آدمی گناہ کرے اور بڑائی جتائے، میں نے یہ کیا، یہ کیا، اتنا دھوکہ دے کر اتنا کما لیا، میں نے اتنے آدمیوں کو لوٹا ہے، میں نے یہ چالاکی کی، یہ عیاری کی ہے. اس طرح آدمی اگر فخر و تکبر سے بولتا چلا جائے گا
تو خدا کی نظر میں اس کا کتنا مقام ہوگا اور اللہ کی نظر میں کتنا ناپسندیدہ ہوگا یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بجائے آدمی میں توبہ ہو، انابت ہو، اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت انسان کو ایسے دبوچے ہوئے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں جو آدمی اچھا تھا دوسرے سیکنڈ میں اللہ اسے دیوانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے 2 انگلیوں کے درمیان سارا جسم اس کا ہے۔ قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، انسان کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے پھیر دے، جدھر چاہے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ نے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ انسان کے سر میں ایک چھوٹی سی تھیلی رکھ کے اس میں تھوڑا سا پانی رکھا ہے۔ وہ پانی کس لیے ہے؟ حضرات علماء لکھتے ہیں کہ انسان اگر تکبر و غرور کرتا ہے تو اس پانی کو اگر اللہ آنکھوں میں اتارتے ہیں تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس پانی کو اگر اللہ کانوں میں اتارتے ہیں تو کان بہرے ہو جاتے ہیں، اس پانی کو اگر اللہ دماغ کی طرف موڑ دیتے ہیں تو دماغ مر جاتا ہے، آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عمر تو 40 50 55 سال گزر گئی، اب تک تو ہم کو کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں۔ اس غرے میں اگر رہ جائے گا انسان اور اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو پھر تو کائنات کی کوئی طاقت بڑھا نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ سے بے خوف نہیں ہونا، ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر طاری رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے، حساب دینے کے لیے جو آدمی ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنت اور 2 باغات نصیب فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی بنی اسرائیل میں مر رہا تھا، اس کی زندگی تو غلط گزری تھی۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کے حضور جانے سے ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں، تم ایسا کرو کہ مجھے جلا کے خاک کر دو اور میری راکھ کو سمندروں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں بکھیر دو تاکہ خدا مجھے جمع نہ کرے، مجھ سے حساب نہ لے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کی قدرت تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ لوگوں نے اسے جلا دیا، اس کی راکھ کو سمندروں میں پھیلا دیا، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، زمینوں میں پھیلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سب ہو جانے کے بعد صرف کن کا لفظ کہا، وہ بھی ضرورت نہیں اللہ کے لیے۔ اللہ نے ارادہ کیا، اس کی راکھ جمی، سب جسم بن کے سامنے اللہ کے کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس سے پوچھا بھلا یہ بتا کہ تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی کہ تجھے جلا دیا جائے اور تیری راکھ کو سمندروں میں اور پہاڑوں میں اور دریاؤں میں بکھیر دیا جائے؟ اس نے لرزتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، خوف سے کہا کہ یا خدا، تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈر ہو رہا تھا، پوری عمر تیری نافرمانی میں گزار دی، کیسے تیرے سامنے کھڑے ہوتا، حاضر ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا یہ خوف، یہ ڈر ہم کو پسند آیا، جا ہم تجھے معاف کر دیں۔ تو یہ دل کے اندر اچھائیاں پیدا ہونی چاہیے، اللہ کا خوف دل میں آنا چاہیے، پھر آدمی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب غرغرے کا وقت نہ آ جائے، روح کے نکلنے کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس رکھتے ہیں، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث لکھی ہے پتھر پہ، آپ دیکھیے، اس میں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت نہ آ جائے، وجاء سکرۃ الموت بالحق، آ گئی سچائی کے ساتھ، تو وہ موت کی سکرات آنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ آدمی کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ٹالتا چلا جائے گا اور اس کی موت کا یا سکرات کا وقت قریب آ گیا، اب توبہ قبول نہیں ہو۔ جس وقت فرعون کو حضرت موسیٰ سمجھاتے تھے وہ سمجھتا نہیں تھا، آخر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار ہو گئے، ان کے لیے راستے بن گئے، دریائے نیل سے پار چلے گئے، تو فرعون نے کہا کہ میری نہر جب میرے دشمن موسیٰ کو راستہ دے سکتی تو مجھے کیوں نہیں دے گی؟ یہ سوچ کر وہ بے وقوف اس راستے میں چلا، حالانکہ نہر راستہ نہیں دے رہی تھی، وہ تو خدا دے رہا تھا۔ اس نے اس راستے پہ اپنے پورے 70,000 کے لشکر کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے
جب وہ لشکر پہنچتے پہنچتے دریائے نیل کے ان راستوں پر جو عارضی راستے تھے درمیان میں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا ان راستوں کو ہٹ جاؤ. راستے ہٹ گئے, فرعون ڈوبنے لگا. راستے ہٹ گئے, فرعون ڈوبنے لگا. اس وقت فرشتے اسے نظر آ گئے. اس نے کہا میں آمنت, میں ایمان لایا, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا, ایمان لایا. بار بار چیخ و پکار کرنے لگا, میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ جس خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا, جاؤ دریائے نیل کی گہرائی سے مٹی اٹھاؤ اور اس نالائق کے منہ میں ڈالو کہ توبہ کا وقت ختم ہونے کے بعد یہ توبہ کر رہا, ایمان لا رہا. حضرت جبریل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈالا اور کہا کہ اپنا منہ بند کر, اب تیرے لیے ایمان لانے کا اور توبہ کرنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے. دنیا سے مردود و ملعون بن کے چلا گیا, تو وہ آخری گھڑی آنے سے پہلے توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر دے. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو انتہائی معصوم ہو؟ معصوم تو خدا کے نبی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنی معصومیت کا دعویٰ کر سکے. کچھ نہ کچھ گناہ, کچھ نہ کچھ نافرمانیاں, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. چھوٹی بڑی چیزیں تو ہوتی ہیں. تاجر اپنی تجارت میں, ملازم اپنی ملازمت میں کچھ تو کر لیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اس گناہ کے اوپر ہمت و جرأت پیدا نہ کرے, بلکہ یہ سوچے کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے. پہلی فرصت میں مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے کا اور توبہ کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کر لینا چاہیے. ادھر گناہ ہوا, ادھر تھوڑا سا رو لیا, ادھر گناہ ہوا, ادھر تھوڑا سا رو لیا. گناہ کر لینا, اس کے بعد ہمت سے رہ جانا بڑی بری بات ہے. گناہ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں, گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے, لیکن گناہ کے بعد جرأت کے ساتھ توبہ کیے بغیر رہنا بری بات ہے. گناہ کے بعد توبے کی توفیق مل گئی تو پھر اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں. میں نے شاید آپ سے بارہا کہا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ماعز اسلمی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انتہائی بلند و بالا صحابی. ان سے زنا ہو گیا. کیوں ہوا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو ہوا پوری امت مسلمہ کو سبق سکھانے کے لیے ہوا, ہم سب کو سبق دکھانے کے لیے. حضور نے فرمایا کہ ماعز اسلمی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا, مجھے سزا دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چہرہ پھیر لیا. وہ صحابی ادھر آئے, ادھر اقرار کیا تو ادھر چہرہ پھیر لیا. وہ صحابی ادھر آئے. 4 مرتبہ جب ماعز اسلمی کی زبان سے اقرار ہو گیا تو نبی کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ 4 بار اقرار کرنے کے بعد ان پر سزا جاری کی جائے, حد جاری کی جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے 4 مرتبہ میں نے ان کو موقع دیا, چہرہ پھیر لیا, چلے جاتے اللہ سے توبہ کرتے تو اللہ کا ان کے درمیان کا معاملہ ہوتا. لیکن یہ میرے پاس 4 مرتبہ اقرار کر چکے ہیں, اور شادی شدہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کے لیے سنساری کی سزا اسلام میں ہے کہ پتھر سے مار کے اس کو ختم کر دو. یہ روئے زمین پر جینے کے قابل انسان ہے, انسانیت کے اوپر دھبا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پتھر سے مار کر ختم کر دینے کا آرڈر جاری کر دیا. ان کو زمین پہ میں دفن کیا گیا سینے تک, اور جب پتھر ان کے اوپر مارے جا رہے تھے, ایک حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اونٹ کی ایک ہڈی لے کر ان کی طرف پھینکا, جو ان کے سر پہ لگی تو ان کے منہ سے آہ کا لفظ نکلا, آہ کا لفظ نکلا, تکلیف ہوئی, آہ کا لفظ نکلا. حضرت ابن عباس نے کہا کہ اس نے گناہ کیا, اقرار بھی کیا حضور کے پاس آ کے, اب آہ آہ کر رہا ہے. اس طرح کا طنز کا ایک جملہ کہا, یہ آواز پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت ابن عباس کو بلا کر کہا, ابن عباس ماعز اسلمی کو کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو, اس نے اتنی توبہ کی, اتنی توبہ کی, اتنی توبہ کی, ابھی اللہ نے مجھے بتایا کہ اس ایک کی توبہ اگر پورے حجاز مقدس پہ تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. لیکن چونکہ انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کیا تھا, اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ 4 گواہ ہوتے ہیں تو حکم آ جاتا ہے. یہ 4 مرتبہ اقرار کرتا ہے تو حکم آ جاتا ہے. ان کے ساتھ جو صحابیہ ملوث تھیں جن سے زنا ہو گیا تھا, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ میں ان کی شریک تھی, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کیجیے. صحابہ کتنے پاکیزہ انسان تھے, ذرا غور فرمائیں. گناہ ہو گیا, ہم تو چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں, ہم تو ڈھیٹ بن کے بول دیں گے مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوا, مجھ سے کچھ نہیں ہوا, پروف پیش کرو, ثبوت دو. لیکن صحابہ کرام تو اس دنیا کی مقدس ترین نفوس ہیں, ایسے پاکیزہ انسان ہیں کہ جن کے اوپر انسانیت فخر کرتی ہے. حضرت وہ صحابیہ آئیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, مجھے بھی سزا دیجیے. حضور نے فرمایا تمہارے حمل ہے؟ کہا ہاں ہے.
کہا کہ اس حمل کی تو کوئی غلطی نہیں، جاؤ اس بچے کو لے کر اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہوا، اسے لے کے حضور کی خدمت میں آئی، کہا یا رسول اللہ اب مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بچہ کس کا دودھ پیے گا، اسے لے جاؤ، دودھ پلاؤ، روٹی کھانے تک تم اس کی پرورش کرو، پھر لے آؤ۔ اب بھی بھاگ سکتی تھی وہ، ان کو حضور موقع دے رہے تھے جائیں توبہ کر لے، لیکن وہ بچے کو پال کر روٹی کھانے کے جب قابل ہوئی تو گود میں لے کر آئی، ان کے ہاتھ میں روٹی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر حد کو لازم کر لیا ہے، ان کے اوپر بھی حد جاری کی گئی، پتھر سے مار کے ختم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کہ یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پتھروں کی مار کھا کر ختم ہو جانا پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے انسان کے جذبات جو اللہ کو پسند ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کچھ نہ کچھ گناہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے کا اہتمام کیجئے، راتوں میں اٹھ کے روئیے، دن میں روئیے، نمازوں کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے کا جب موقع آئے گا انشاءاللہ العزیز انسان پاک و صاف ہو کر اللہ کے دربار میں جائے گا۔ میں نے اس مضمون کو خصوصیت سے اس مرتبہ اس لیے استعمال کیا، آپ جانتے ہیں کہ آج شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ بلکہ رجب کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ اسے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے سیزن کہا جاتا ہے، عبادتوں کا اور دعاؤں کا اور توبہ اور استغفار کا۔ جیسے کہ ہر آدمی کے لیے آم کا سیزن ہوتا ہے، دوسرے اور بہت سے موسم آتے ہیں، سیزن ہوتے ہیں کمانے کے لیے، اس طرح سے مسلمانوں کے لیے نیکی کا سیزن ہے شعبان المعظم کا مہینہ، جس میں شب برات آتی ہے، آئندہ ہم اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ تو یہ سیزن ہے، یہ موسم ہے آپ کے اور ہمارے توبہ اور استغفار کرنے کا، اپنے گناہوں کو اللہ کے حضور پیش کر کے معاف کرانے کا۔ یاد رکھیے گناہوں کو خدا کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی پیر یہ کہہ دے تم مجھے 1000 روپے ہدیہ دے دو میں تمہارے گناہ معاف کرا دوں گا، جیسے کوئی یہ کہہ دے، کوئی پیر آپ سے کہہ دے کہ 1000 روپے مجھے دے دو میں تمہارے گناہ معاف کرا دوں گا، اللہ کے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، نہ کرا سکتا۔ بندے کا اللہ کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ تم بیٹھو خدا کے حضور، رو گڑ گڑاؤ اور اپنے خدا کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کر کے معافی کرا لو، بس بات ختم، پھر ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آتا ہے سمجھ میں؟ اللہ والے بھی یہی کہتے ہیں، اللہ والوں سے ہدایت لینی ہے، ذکر و اذکار لینا، وظیفہ لینا ہے، باقی گناہوں کا معاف کرنے والا تو وہ پاک پروردگار ہے جس نے قرآن میں کہہ دیا غافر الذنب وقابل التوب، میں مغفرت کرنے والا، میں توبہ قبول کرنے والا، میرے سامنے آؤ، میرے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑاؤ اور رو۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھ کر روئے، گڑ گڑائے، جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو۔ بچہ آپ کا مانگتا ہے، بچہ اسرار سے مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آپ لطف اندوز ہوتے ہیں کہ یہ بچہ میرے اس چیز کے لیے شوق رکھتا ہے، تو جس طرح آپ لطف اندوز ہوتے ہیں 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا اللہ بھی اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کے حضور بیٹھ کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ ویسے میں پورا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، اور پھر رمضان مبارک کے کیا کہنے، اس مہینوں میں دن میں رات میں جب بھی موقع ملے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کیجیے، گڑ گڑائیے، روئیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری ملت اسلامیہ کو اس بات کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائیں، ہمارے بھی گناہوں کی ہم مغفرت کرائیں، امت مسلمہ کے گناہوں کے لیے بھی روئیں اور گڑ گڑائیں اور توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مغفرت کرے، ہمیں توبہ اور استغفار کی اللہ تعالی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ جامع العلوم کے نرسری کلاسز کے داخلے شروع ہو رہے ہیں، اس کے لیے رجسٹریشن کا کام چل رہا ہے جو 26 تاریخ تک چلے گا، جو 16 تاریخ سے 26 تک، اور پھر 1 تاریخ سے داخلے شروع ہوتے ہیں۔ جو احباب اپنے بچوں کو یہاں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں وہ فوراً رجوع ہوں اور نام لکھائیں بچوں کا، اور خاص طور پر کارپوریشن کی طرف سے جو برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمان اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں، 5-5 4-4 بچے ان کے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کارپوریشن کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، جس کے بغیر آگے کلاسوں میں پڑھنا کافی مشکلات پیش آتی ہیں، بلکہ برتھ سرٹیفکیٹ نہ ہو تو کچھ بھی مشکل ہے۔ اور برتھ سرٹیفکیٹ لے بھی لیتے ہیں تو اس میں اپنے بچوں کا نام لکھانا بھول جاتے ہیں، بچوں کا نام لکھے بغیر کس کی برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ معلوم نہیں ہوتا۔
اس لیے کارپوریشن کی برتھ سرٹیفکیٹ آپ نوٹ کراتے ہیں تو فوراً اپنے بچے کا جو نام آپ نے رکھا ہے اس نام کو بھی اس میں نوٹ کرا کے لے کر آ جائیں. اس سے آئندہ کے لیے کافی مشکلات سے ہم بچ سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدرسے کے اور اسکول کے سلسلے میں آپ حضرات کی جو نصرت اور اعانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، جس کی وجہ سے آج کروڑوں روپے کا کام اللہ نے اس مسجد کے احاطے ہی میں اصول ہونے والی رقم سے مکمل کرا دیا. اس وقت ہمارے پاس 300 بچے تعلیم پا رہے ہیں. ITI ہے جس میں 15-20 بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس طرح روز افزوں مدرسہ جامع العلوم ترقی پذیر ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ نمازوں کی پابندی، کلام اللہ کی تعلیم، اخلاق و کردار کی تربیت، یہ سب چیزیں ہمارا اپنا اصول ہے کہ بچہ یہاں سے پڑھ کے نکلے تو ایک اچھا نیک مسلمان بھی بن کر نکلے. اس جس مقصد کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا انشاءاللہ العزیز مجھے امید بھی ہے ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس طرح امتیاز کو باقی رکھیں گے.